أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا خلصۃ یختلس بہا الشیطان عن صلاتکم، شیطان تمہاری نمازوں سے اجر ثواب اور رونق کھینچنا چاہتا ہے کہ نماز پڑھے بے اجر، نماز پڑھو ثواب نہ ملے، نماز پڑھو لیکن کوئی حیثیت تمہاری نہ بنے اللہ کیا. اس سے ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ یہ جو ننگے سری ہے اور یہ آف آستین والی قمیص پہنتے ہیں تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت کے خلاف نماز ہوتی ہے. سنت نماز پر اجر ہوتا ہے، خلاف سنت عمل پر اجر نہیں ہوتا. تو ٹوپیاں پہننا چاہیے، اول تو اپنی ٹوپی ہو، اگر وہ نہ ہو اللہ نہ کرے جیسے آج کل وبا پھیل گئی ہے تو پھر مسجد کی ٹوپی استعمال کی جائے. نماز سر ڈھک کے پڑھنا کامل طریقہ ہے. اسی طرح آف آستینوں والی قمیصوں میں نماز پڑھنا بھی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے، اجر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ٹوپی کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں ایک ہاتھ سے اٹھ سکتا ہے دوسرا نہ لگائے، لیکن ٹوپی کے بارے میں لکھا ہے فتاوی قاضی خان میں کہ اگر ٹوپی گر گئی تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھے. اگر ٹوپی غیر ضروری ہوتی تو فرماتے ہیں کہ رہنے دیں، اور میں نہیں، ایک ہاتھ سے اٹھاؤ سر پہ رکھو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹوپی کی بڑی اہمیت ہے، نماز تک میں اس کے افعال جاری ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے وضع ابو اسحاق قلن صوتہ ورفع، کہ ابو اسحاق سے ٹوپی گر گئی، ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پر رکھ دی. کتاب الصلاۃ بخاری میں. سو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپی کی اہمیت ہے اور وہ ہونا چاہیے. عام زندگی میں بھی ننگے سر ہونا سر کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سر دماغ کے ساتھ صحت کے ساتھ دیا ہے اس کا ایک شکر یہ بھی ہو کہ اس پر ٹوپی ہو. اگر پگڑی نہیں ہے تو ٹوپی تو ہو. اور پھر نماز جو احکم الحاکمین کے ساتھ مناجات ہے، مومن کے انتہائی اخلاص عمل ہے اور اسلام کا دوسرا عظیم رکن ہے. ایمان کی شکل نماز کی ہے. ایمان کو اگر دیکھا جائے تو فجر ہوگی، روشنی پھیلی ہوگی، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، صفیں بن رہی ہوگی، قرات جاری ساری ہوگی، اس طرح ظہر عصر مغرب عشاء. تو نماز کی جس طرح اہمیت ہے نماز کے آداب کی بھی اہمیت ہے. احتیاط فرمائی جائے.